نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں جو عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کاروبار اور روزگار سے پریشان ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، ان کا کاروبار صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے۔ جو انسان سچا کاروبار کی تلاش میں ہو، روزگار کی تلاش میں ہو، اس انسان کو چاہیے کہ وہ یہ عمل مبارک اختیار کرے۔ جو عمل میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ تمام مقابلین کے مجربات میں سے ہے۔ ہمارے استاذ محترم یہ عمل اکثر لوگوں کو بتلاتے تھے اور میں نے بذات خود اس عمل کو جب بھی کوئی پریشانی آئی اور میں نے کیا، اللہ نے اس پریشانی کو ختم فرما دیا۔ اس لیے جو انسان پریشانی سے نجات چاہتا ہو، کوئی اچھا سا روزگار اس کو مل جائے، وہ انسان اس عمل کو اختیار کرے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل پیش کر رہا ہوں جس عمل کو کرنا ہے۔ وہ سورہ یاسین کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار کی طرف سے سچا محتاج ہو اور کوئی صورت روزگار کی اس کو حاصل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین کا عمل کرے، انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ سورہ یاسین کا عمل ہر پریشانی، ہر بے چینی کے وقت انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرے۔ جب پہلے مبین پر پہنچے تو لفظ مبین کو 7 مرتبہ تکرار کرے۔ پھر شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو شروع کرے۔ جب دوسرے مبین پر پہنچے تو یہاں پر بھی لفظ مبین کو 7 مرتبہ تکرار کرے، 7 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع سے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ جب تیسرے مبین پر پہنچے تو پھر لفظ مبین کو 7 مرتبہ پڑھنا۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہے، ہر مبین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک مبین پر پہنچنے کے بعد سورت کو شروع سے دوبارہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد 8ویں مرتبہ سورت کو پڑھ کر کے مکمل کر لے، اس کے بعد آخر میں پھر 7 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اللہ سے جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، اللہ سے وہ مانگے۔ یہ عمل مبارک بہت مجرب ہے، جو انسان اس عمل کو کر لے بلا ناغہ 40 دن اس عمل کو کرے، جو انسان اس عمل کو اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ یہ عمل کو کرنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اپنی زندگی کو بدلے، نمازوں کا اہتمام کرے، دین پر چلنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگ وظیفے تو کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، یہ بات آپ ذہن نشین فرما لے کہ بغیر نماز کے کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑے، اپنی زندگی کو دین کی طرف لائے، نمازوں کا اہتمام کرے، اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔